پروردگار اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کرام کو، اپنے دوستوں کو، پرہیزگاروں کو جب بلائے گا مہمان بنا کر، کتنا نوازے گا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو لے جائیں گے رحمان کی طرف دولہا بنا کر۔ حضرات محترم، کیا کوئی آپ نے ایسا دولہا دیکھا جس کی برات نہ ہو؟ بولے نا یا تھوڑا بول دیا کریں۔ کیا کوئی ایسا دولہا آپ نے دیکھا ہے جس کی برات نہ ہو؟ کیا کوئی ایسی برات دیکھے ہیں جس کا دولہا نہ ہو؟ بتائیے، کیا کوئی دولہا اسے دیکھے ہیں جس کی برات نہ ہو؟ تھوڑا آپ بول دیں اونچا بھائی، ہے نا؟ کیا کوئی ایسی برات دیکھے ہیں جس کا دولہا نہ ہو؟ تو گویا دولہا کے لیے برات ضروری، برات کے لیے دولہا ضروری۔ پروردگار فرماتا ہے جس دن ہم پرہیزگاروں کو لے جائیں گے رحمان کی طرف دولہا بنا کر، قیامت کے دن اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، یہ سب دولہا بن کر بارگاہ رب میں حاضر ہوں گے۔ یہ سب دولہا بن کر بارگاہ رب میں حاضر ہوں گے۔ یا غوث آدم سرکار دولہا بن کر جائیں گے، خواجہ غریب نواز دولہا بن کر جائیں گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دولہا بن کر کے جائیں گے، وارث پاک دولہا بن کر جائیں گے، صابر پاک دولہا بن کر کے جائیں گے، اولیاء کرام دولہا بن کر کے جائیں گے۔ تو غوث آدم سرکار جب دولہا بن کر جائیں گے تو کوئی ایسا دولہا نہیں جس کی برات نہ ہو۔ جب غوث آدم سرکار جب دولہا بن کر جائیں گے، ان کی برات بھی تو ہوگی، ان کی برات بھی تو ہوگی۔ جب میرے خواجہ غریب نواز دولہا بن کر جائیں گے تو ان کی برات بھی تو ہوگی۔ براتی کون ہوں گے؟ غوث اعظم دولہا ہوں گے، جتنے قادری ہوں گے وہ سب آپ کے براتی ہوں گے۔ خواجہ غریب نواز دولہا ہوں گے، جتنے چشتی ہوں گے وہ سب آپ کے براتی ہوں گے۔ وارث پاک دولہا ہوں گے، جتنے وارثی ہوں گے وہ سب آپ کے براتی ہوں گے۔ مجاہد ملت دولہا ہوں گے اور جتنے حبیبی ہوں گے وہ سب آپ کے براتی ہوں گے۔ تو حضرات محترم، جیسے آج یہاں دیکھ لیجئے آپ برات جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولیے جاتے ہیں نا؟ آپ لوگ تو سب سے آگے ہیں جانے میں، اس لیے کہ حضرات ایک برات کا حال یہ ہے کہ جو اچھے لوگ جاتے ہیں، اچھے سے گئے، اچھے سے کھائے، اچھے سے اپنے گھر آ گئے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک جو ڈرامہ کرتے ہیں وہ نوجوان ہی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرات نوجوان طبقہ کو زیادہ ہی جاتا ہے، لیکن آپ بتائیے جب دولہا کے براتی بن کر کے آپ جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ناشتہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بولیے ملتا ہے نا؟ آپ کو کھانا بھی ملتا ہے، آپ کو عزت سے بٹھایا بھی جاتا ہے، آپ کا احترام بھی کیا جاتا ہے، آپ کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے یہ عزتیں آپ کو کیوں مل رہی ہیں؟ ناشتہ کیوں مل رہا ہے؟ کھانا کیوں مل رہا ہے؟ یہ احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ ادب سے کیوں بیٹھایا جا رہا ہے؟ تو حضرات محترم آپ بتائیے کس کی وجہ سے؟ ایک جگہ جب پوچھا تو اس نے کہا ہے وہ تو ہمارے سوٹ بوٹ پر ملتا ہے، وہ ہمارے کپڑے پر ملتا ہے، وہ ہمارے شیروانی پر ملتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا دولہا کی وجہ سے نہیں ملتا؟ بولے نہیں نہیں، وہ تو ہمارے سوٹ بوٹ پر ملتا ہے۔ ہم نے کہا ایک کام کرو، ایک ایسی برات لے کے جاؤ جو دولہا کو یہی چھوڑ دو، خالی برات لے کے جاؤ اور پھر ناشتہ ملے تو بتانا ملے گا ناشتہ؟ بولے ملے گا ناشتہ؟ تو پتہ کیا چلا، جس کا آپ براتی بن کر کے جا رہے ہیں حضرات آپ کو ناشتہ مل رہا ہے اسی دولہا کے صدقے میں، آپ کو کھانا مل رہا ہے اسی دولہا کے صدقے میں، آپ کو جو ہے ادب کیا جا رہا اسی دولہا کے صدقے میں، آپ کو بٹھایا جا رہا ہے دولہا کے صدقے میں۔ ہمیں جب ایک جو ہے کسی کا بیٹا یہاں جب دولہا بنے، جب ہم اس کے براتی بنتے ہیں تو اسی دولہا کے صدقے میں ناشتہ ہمیں فری ملتا ہے، کھانا ہمیں فری ملتا ہے، سب کچھ ہمیں فری ملتا ہے۔ ہمیں جب غوث اعظم سرکار قیامت کے دن دولہا بن کر بارگاہ رب میں حاضر ہوں گے، قادری براتی بن کر جائیں گے تو اسی دولہا کے صدقے میں تمام قادریوں کو وہاں بھی ساری چیزیں فری میں عطا ہوں،
ساری چیزیں وہاں فری میں عطا ہوں گی، غوث آدم سرکار کے صدقے میں عطا ہوں گی۔ یہاں پر ایک میں مثال دے دوں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ حضرات ایک مرتبہ میں جو ہے سفر کرنے کے لیے ایک ٹرین پکڑنا تھا اور ٹرین کھڑی تھی، میں گیا اور اس بوگی کے اندر داخل ہوا۔ جب بوگی کے اندر داخل ہوا فوراً میں اندر جا کے باہر آ گیا، اور جب باہر آیا تو ایک شخص کھڑا تھا، بولے کہ مولانا کیا آپ کو جانا نہیں ہے؟ میں نے کہا جانا تو ہے لیکن اس کے سیٹیں تو پھٹی ہیں، اس کے پنکھے تو خراب ہیں، اس کی لائٹیں تو خراب ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا مولانا اس کی سیٹ مت دیکھو، اس کے پنکھے مت دیکھو، اس کی لائٹیں مت دیکھو۔ میں نے کہا پھر کیا دیکھوں؟ بولے آگے بڑھو اور بڑھ کر کے دیکھو اس کی کڑی اگلی کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں، بولے نا اس کی کڑی اگلی کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں۔ میں آگے بڑھا اور دیکھا کہ کڑی سے کڑی جڑی ہے۔ بولے مولانا انجن تک دیکھتے چلے جاؤ۔ میں انجن تک دیکھتے چلا گیا، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، لاسٹ کڑی انجن کے کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ میں دیکھ کر جب پلٹ کر آیا بولے مولانا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں کڑی سے کڑی جڑی ہے، لاسٹ کڑی انجن کی کڑی سے جڑی ہے۔ اور علامہ یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں انجن جو ہے اطاعت کرتا ہے اور ڈبے سارے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور یعنی کڑی سے جب کڑی جڑ جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کی سیٹیں نہیں دیکھے جاتے، اس کے پنکھے نہیں دیکھے جاتے، اس کی لائٹیں نہیں دیکھے جاتی ہے۔ جب کڑی سے کڑی جڑ جاتی ہے، لاسٹ کڑی انجن کے کڑی سے جڑ جاتی ہے تو انجن اطاعت کرتا ہے، ڈبے جو ہے اتباع کرتے ہیں۔ تو جہاں انجن جائے گا وہیں سارے ڈبے بھی جائیں گے، وہیں ساری بوگیاں بھی جائیں گے۔ تو جس طرح سے کڑی جڑی ہو، لاسٹ کڑی انجن کے کڑی سے جڑی ہو، تو جہاں انجن جائے گا سارے ڈبے وہیں جائیں گے، ساری بوگیاں وہیں جائیں گے۔ یہی حال کل قیامت کے دن کا ہوگا جب ہم گنہگار سوئے جنت کی طرف چلیں گے، فرشتے ہمیں روکیں گے کہاں جا رہے ہو؟ ہم جنت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھہرو اعمال ایسے نہیں ہیں جو جنت کو جاؤ۔ حضرات فرشتے ہمیں روکیں گے تو غوث آدم سرکار آئیں گے، خواجہ غریب نواز سرکار آئیں گے، مخدوم اشرف سرکار آئیں گے، وارث پاک سرکار آئیں گے، مجاہد ملت آئیں گے، اولیاء کرام آئیں گے، اور غوث آدم سرکار فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں کہے انہیں روک رکھے ہو؟ فرشتے کہیں گے ان کے پاس گناہ ہے، ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں جو جنت کیوں جائیں۔ تو غوث آدم سرکار فرمائیں گے، خواجہ غریب نواز سرکار فرمائیں گے، اولیاء کرام فرمائیں گے اے فرشتوں ان کے اعمال نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ ان کی کڑی ہماری کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں جڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات اللہ کا شکر ہے کہ سنی اپنی کڑی نہ کہیں نہ کہیں جوڑ رکھا ہے، کوئی غوث اعظم سے جوڑ رکھا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز سے جوڑ رکھا ہے، کوئی وارث پاک سے جوڑ رکھا ہے، کوئی مجاہد ملت سے جوڑ رکھا ہے، کوئی حبیب ملت سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے حضرات محترم کہ ہم کہیں نہ کہیں جوڑ رکھے ہیں۔ اور یاد رکھیں غوث آدم سرکار فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ان کے اعمال نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ ان کی کڑی ہماری کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں۔ خواجہ غریب نواز کہیں گے کہ ان کی کڑی ہماری کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں۔ وارث پاک کہیں گے ان کی کڑی ہماری کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں۔ مخدوم اشرف کہیں گے ان کی کڑی ہماری کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں۔ مجاہد ملت کہیں گے کہ ان کی کڑی ہماری کڑی سے جڑی ہے کہ نہیں جڑی ہے۔ تو اس کے بعد فرشتے کہیں گے دیکھیں گے اور کہیں گے اے عبدالقادر جیلانی ہاں ہاں ان قادریوں کی کڑی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ اے معین الدین حسن چشتیوں کی کڑی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ اے وارث پاک وارثیوں کی کڑی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ اے مخدوم اشرف اشرفیوں کی جو ہے کڑی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ اے مجاہد ملت حبیبیوں کی کڑی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ تو غوث آدم سرکار کہیں گے کہ اے فرشتوں جب کڑی سے کڑی جڑی ہے تو جہاں عبدالقادر جائے گا وہی سارے قادری جائیں گے، جہاں معین الدین جائے گا وہی سارے چشتی جائیں گے، جہاں مخدوم اشرف جائیں گے وہی سارے اشرفی جائیں گے، جہاں مجاہد ملت جائیں گے وہی سارے حبیبی جائیں گے۔ جماعت ایسی ہے جو یہاں بھی بے خوف ہے وہاں بھی بے خوف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات ڈرتے کیسے؟ اچھا ڈر تو ہمارے بچپن ہی سے ہمارے دل و دماغ میں بھر دیا جاتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں بچپن ہی سے ہماری مائیں وہ بھر دیتی ہیں۔ کیا؟ جب بچہ روتا ہے تو انہیں خاموش کرنے کے لیے کیا کہتی ہیں ماں؟ چپ ہو جا ورنہ بلی آ جائے، خاموش ہو جا ورنہ کتا آ جائے۔ کتا اور بلی کا ڈر تو بچپن ہی سے بھر دیا جاتا ہے نا۔
تو ڈر یہاں ہر ایک چیز سے ہم ڈر رہے ہیں. جیسے آگ سے ہم ڈرتے ہیں، پانی سے ہم ڈرتے ہیں، شیر سے ہم ڈرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد جو ہے جتنی ڈرنے والی چیز ہے، میں اس کو اس طرح سے سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھیں. ایک گھر میں ایک مہمان آیا، کھانا کھلائے، کمرے میں بستر لگا دیا. اے بھائی بس 10 منٹ ہم نہیں پیئے چاہیے، ہم نہیں پیئے. تھکے تو نہیں آپ، گھبرائے تو نہیں آپ. میں اس وقت میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں آپ کو سمجھا دوں اور گوشہ گزار کر دوں. اس کو اس طرح سے سمجھیں. ایک گھر میں مہمان آیا، کھانا کھلائے، کمرے میں بستر لگا دیا. گھر مالک نے کہا جناب کھانا بھی ہو گیا، بستر بھی لگ گیا ہے، اب آپ آرام کیجئے، مگر ہوشیار ہو کر سونا. بولے بات کیا ہے؟ بولے سامنے جو سوراخ ہے نا دیوار میں، اس کے اندر کالا سانپ رہتا ہے، کبھی کبھی باہر بھی نکلتا ہے. اب بتا کے چلے گئے، رات بھر اسی سوراخ کو تکتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو سانپ نکل آئے، کہیں ایسا نہ ہو سانپ نکل آئے. تو سانپ کے ڈر نے نیند ختم کر دی، نیند اڑا دی، رات بھر سو نہ سکا، اسی سوراخ کو دیکھتا رہا کہیں سانپ نکلنا ہے. یہ ہے ڈر. دوسرا، ہمیں یہ تو بات ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو لائے، اور جب لے آئے تو حجرہ تھانی، کمرہ تھانی، ایک گھر بند پڑا تھا. بولے ایک کام کریے کہ اسی کے چابی مانگ لیا جائے، اسی میں امام صاحب کو ٹھہرا دیا جائے. چابی لیے گئے، دروازہ کھولے، امام صاحب سے بولے حضرت یہیں آپ قیام کیجئے، یہیں رہیے، یہیں ٹھہریے. چھوڑ کر کے کمیٹی والے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو پڑوسی جو تھے وہ آئے، بولے حضرت آپ یہیں رہیں گے؟ بولے کمیٹی والے جب یہاں رکھے تو یہیں رہنا. تو پڑوسیوں نے کہا کہ حضرت رہیے تو مگر ہوشیار ہو کے رہنا. بولے بات کیا ہے؟ بولے رات کو نہ اس گھر سے دھم دھم کی آواز آتی ہے نا. اب اس کے بعد بتا کے چلے آئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک چوہے نے ایک سامان کو گرایا اور دھم کی آواز ہوئی. امام صاحب کمرے سے روڈ پہ آ گئے، کمرے سے روڈ پہ آ گئے. اور جب روڈ پہ آ گئے کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے. فجر کی اذان ہوئی، نمازی جب مسجد کے لیے جانے لگے، دیکھے امام صاحب روڈ پہ کھڑے، بہت خوش ہوئے. بولے امام صاحب آپ سے پہلے جو امام تھے انہیں تو جگانا پڑتا تھا، انہیں تو بیدار کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ بڑے اچھے ہیں کہ آپ کو جگانا نہیں پڑا، آپ کو بیدار نہیں کرنا پڑا، آپ پہلے ہی سے بیدار ہو گئے. امام صاحب بولے میں سویا ہی کب تھا جو جگانا پڑے. بولے بات کیا ہے؟ بولے رات بھر اسی روڈ پہ کھڑا ہے. بولے وجہ؟ بولے کہ اندر جنات ہے اور جناتی کمرے میں ہم کو چھوڑ گئے. تو ایک جنات ڈر نے امام کو ٹھہرنے نہ دیا، روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. حضرات تو انسان جس سے ڈرتا ہے، انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، دور جاتا ہے. یہ ڈر ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جسے کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے. حضرات سانپ سے ہم ڈرتے ہیں، سانپ سے دور بھاگتے ہیں. پانی سے ہم ڈرتے ہیں، پانی سے دور بھاگتے ہیں. آگ سے ہم ڈرتے ہیں، آگ سے ہم دور بھاگتے ہیں. لیکن حضرات یہ وہ ڈر ہے جسے انسان دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ایسا ڈر ہے کہ جو جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. حضرات محترم، تو یہاں جو بے خوف جماعت ہے وہ اولیاء ہے، اولیاء کرام ہیں جنہیں کسی چیز کا ڈر نہیں. یہاں بھی یہ بے خوف ہیں، قیامت کے دن بھی بے خوف ہوں گے. اب سنیے، ہم یہاں بھی ڈر رہے ہیں، وہاں بھی ڈریں گے. کیسے؟ حضرات اللہ تعالی جب ہر ایک کو قبر سے نکالے گا، بس یہ دوسرا پہلو رکھ کر کے گفتگو ختم کر دیتا. ہاں سید صاحب آ گئے، میں سمجھ گیا دعا کرنا، اور دعا ہی کے لیے آ گئے ہیں. بس آخری پہلو، یہاں ہم ڈرتے ہیں وہاں بھی ڈریں گے. اولیاء یہاں بھی بے خوف ہے، وہاں بھی بے خوف ہے. حضرات جب قبر سے اللہ تعالی ہر ایک کو نکالے گا تو الگ الگ جیسے اعمال جس کا ہوگا اسی انداز میں نکلے گا. اولیاء کرام بھی اپنی اپنی مزاروں سے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں اور پرہیزگاروں کے پاس اونٹ بھیجے گا، سواری، جو
خوشبودار ہوں اور حکم ہوگا رب کا، اے میرے محبوب بندو اس پر سوار ہو جاؤ، سبحان اللہ، اس پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہو کر کے وہ سب عرش اعظم کے نیچے اتریں گے۔ یہ پہلی سواری ہے، اور دوسری سواری کب عطا ہوگی؟ جب جنتی جنت کو جا رہا ہوگا تو انہیں سواری دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات یہ تو اولیاء کرام کی شان ہے۔ اب یہ مجرمین نکلیں گے، ظالمین نکلیں گے، کافرین نکلیں گے، گنہگار نکلیں گے، سب قبروں سے نکلیں گے، نکل کر کہاں آئیں گے؟ محشر میں آئیں گے، اور جب آئیں گے تو سورج بہت قریب ہوگا، گرمی شدت کا یہ عالم ہوگا، پسینہ اتنا نکلے گا، کوئی اسی میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی تیر رہا ہوگا، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے جو ہے گلے تک ہوگا حضرات۔ اور قیامت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 25,000 سال تک، یعنی دوپہر تک لوگ ادھر ادھر مارے مارے پھریں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوپہر کے بعد 25,000 سال کے بعد لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کب تک اس طرح ٹہلتے رہیں گے، کب تک ہم گھومتے رہیں گے؟ اور ایک چیز یہ بھی جان لیں، جب قبر سے پرہیزگار نکلیں گے تو اللہ انہیں لباس کے ساتھ اٹھائے گا، سبحان اللہ، انہیں لباس عطا کرے گا، لیکن یہ سب نکلیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد جو ہے کب تک ٹہلیں گے، کب تک مارے مارے پھریں گے؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو لوگ کہیں گے کیا کریں؟ بولے کہ کسی ولی کو تلاش کرو، بولے نہ کسی ولی کو تلاش کرو، کسی نبی کو ڈھونڈو، کسی رسول کے پاس چلو اور ان سے فریاد کرو، ہماری بات کو اللہ تک پہنچائے کہ اللہ کا جلال و قہر و رحم و کرم میں بدل جائے۔ حضرات محترم، اب سب لوگ کانپ رہے ہوں گے، سب لوگ ڈرے ہوں گے، سب لوگ لرز رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور ڈرنے کی ایک وجہ ہے، خوف کھانے کی ایک وجہ ہے، لرزنے کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ علامہ ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ملک کا، اس نے کئی ملکوں کے بادشاہ کو طلب کیا، بلایا، جب بادشاہ آ گئے، جب اس کے دربار میں پہنچے تو جو اور بادشاہ تھے وہ سب کانپ رہے تھے، سب ڈرے ہوئے تھے، لرز رہے تھے، لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو اندر جاتا باہر آتا، اسے نہ ڈر تھا نہ خوف تھا۔ تو جو بادشاہ آئے تھے دوسرے ملک سے، ان لوگوں نے کہا یار ہم جب سے آئے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے جس کے اندر ڈر ہی نہیں ہے، جس کے اندر خوف ہی نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے۔ جب اس کو بلائے بولے یہ بتاؤ تمہارے بادشاہ کے دربار میں ہم لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور جو ہے ڈرے ہوئے ہیں، تو کیسا آدمی ہے جو اندر جا رہا باہر آ رہا، تیرے اندر ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے؟ تو شخص نے جواب دیا لوگوں سنو، تم اس لیے کانپ رہے ہو، تم اس لیے ڈرے ہوئے ہو، تم اس لیے لرز رہے ہو کہ تمہاری ملاقات میرے بادشاہ سے پہلی بار ہو رہی ہے، تمہاری ملاقات میرے بادشاہ سے پہلی بار ہو رہی ہے، اس لیے لرز رہے ہو۔ میری ملاقات تو صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، اور تمہاری ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے، اس لیے کانپ رہے ہو، اس لیے لرز رہے ہو، اس لیے ڈرے ہوئے ہو۔ یہی حال قیامت کے دن کا ہوگا کہ سب لرز رہے ہوں گے، سب کانپ رہے ہوں گے، سب ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی ملاقات اللہ سے پہلی بار ہونے جا رہی ہے۔ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور جائیں۔ اس طرح سے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے پاس جائیں، ہر نبی یہی کہیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور کرم فرمائیں گے، اور وہ تھوڑا سے جو ہے رہنمائی کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ اے لوگوں سب کے سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو حضرات جب نبی کا نام سب سنیں گے تو اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ سب دوڑیں گے، اور جب دوڑیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی طرف جو ہے دوڑیں گے۔ جب ملاقات ہوگی تو گنہگار کہیں گے یا رسول اللہ ہم حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک گئے، سب نے اذهبوا الی غیری کہا، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں، ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں، اللہ کا جلال و قہر وہ رحم و کرم میں بدل جائے، ہماری شفاعت کرائیں، ہمیں اس جو ہے مصیبت پریشانی سے نجات دلائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی
پیشانی کو سجدے میں رکھیں گے اور اس کے بعد پھر رب کا حکم ہوگا کہ اے میرے حبیب یہ حجرہ عائشہ نہیں ہے، یہ محشر کی زمین ہے، پیشانی کو سجدے سے اٹھاؤ، جو مانگو گے ہم عطا کریں گے، سبحان اللہ، جو کہو گے وہ پورا کیا جائے گا۔ اے میرے حبیب کہو، اگر شفاعت چاہتے ہو ہم شفاعت قبول کریں گے، امت کی مغفرت چاہتے ہو امت کو بخشیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے پروردگار میری امت کو جلد حساب لے لے، میری امت کا جلد حساب لے لے۔ حضرات ایک بات یہاں 120 صفحے ہوگی اور جس میں سے 40 صفحے تمام نبیوں کی امتی ہوں گی، 80 صفحے میرے آقا کی امت ہوگی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جنت میں امت جائے گی کون؟ اس لیے میرا آقا تمام نبیوں میں افضل ہیں، سب سے پہلے میرے آقا جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے صدقے سے تمام امتوں میں آپ کی امت پہلے جنت میں جائے گی۔ تو حضرات جو پہلے جائے گی جنت میں اس کا حساب پہلے ہی ہوگا، سمجھ رہے؟ جس کو پہلے جانا ہے اس کا حساب بھی پہلے ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پروردگار میری امت کا جلد حساب لے لے، تو اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب پھر اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ اللہ اللہ فرمائے گا حبیب اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ اب جو ہے جب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پہ نظر ڈالیں گے، غوث اعظم سرکار کے جھنڈے کے تلے ایک بڑی جماعت ہوگی، سبحان اللہ، ایک بڑی جماعت ہوگی، یوں کہیے بڑی بارات ہوگی، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کے جو ہے جھنڈے کے تلے بڑی ایک جماعت ہوگی۔ حضرات محترم اس طرح سے ہر ولی اپنے غلاموں کو لے کر کے حاضر ہوگا، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت پہ نظر ڈالیں گے تو ابو بکر صدیق کی طرف جب دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہم کو نہ پیش کریں، آپ حساب کے لیے پہلے اگر پیش کرنا ہے تو وہ عمر ابن خطاب کو پیش کریں، فاروق اعظم کو پیش کریں۔ یا رسول اللہ اس لیے کہ جب میں کلمہ پڑھا ہوں میری عمر 37 سال کے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھنے میں ایمان لانے میں 10 سال عمر جو ہے پہلے پڑھے ہیں، یا رسول اللہ میں 37 سال میں ایمان لایا، عمر 27 سال میں ایمان لے آئے، تو عمر فاروق اعظم کو پہلے پیش کریں۔ فاروق اعظم کہیں گے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو پہلے پیش کریں، اس لیے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے وہی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے وہی ہیں، آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے وہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول خلیفہ وہی بنے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو پیش کریں، بعد از انبیاء یعنی تمام انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے اعلیٰ ذات وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو پیش کریں۔ صدیق اکبر کہیں گے یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم کو پیش کریں۔ حضرات محترم اور فاروق اعظم کہیں گے یا رسول اللہ یا تو ابو بکر صدیق کو پیش کریں یا تو پھر مولا علی کو پیش کریں، اس لیے کہ جب میں ایمان لے آیا، جب میں کلمہ پڑھا تو میری عمر 27 سال کے تھے، لیکن جب علی ایمان لاتے ہیں تو ان کی عمر 10 سال کے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی المرتضی ایمان لاتے ہیں تو ان کی عمر 10 سال تھے، یعنی ان کا بچپن بھی اسلام کے اندر گزرا ہے، جوانی بھی اسلام کے اندر گزری ہے، بڑھاپا بھی اسلام کے اندر گزرا ہے۔ جب پیارے علی دیکھتے ہیں کہ میرا نام نکل رہا تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق کو کریں یا تو فاروق اعظم کو کریں یا تو پھر حسنین کریمین کو کریں۔ یا رسول اللہ جب میں ایمان لے آیا تو میری عمر 10 سال تھی، لیکن حسنین کریمین کی ولادت ہی اسلام کے آغوش میں ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہی اسلام کے آغوش میں ہوئی ہے، تو حسنین کریمین کو پیش کریں۔ رات جب گنہگار دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق کا جو ہے فاروق اعظم اور جو ہے مولا علی یہ حال جب دیکھیں گے نا تو اس کے بعد گنہگار کیا کریں گے؟ کوئی غوث اعظم کے دامن میں چھپ رہا ہوگا، بولے نا سبحان اللہ، کوئی غوث اعظم کے دامن میں چھپ رہا ہوگا، قادری غوث اعظم کے دامن میں چھپ رہا ہوگا، چشتی خواجہ غریب نواز کے دامن میں چھپ رہا ہوگا، وارثی وارث پاک کے دامن میں چھپ رہا ہوگا، مجاہد ملت جو ہے حبیبی جو ہے مجاہد ملت کے دامن میں چھپ رہے ہوں گے، اشرفی مخدوم اشرف سرکار کے دامن میں چھپ رہے ہوں گے۔ اور حضرات محترم اسی کے مندر کشے اعلی حضرت سرکار کے بھائی استاد زمن حضرت حسن رضا خان وہ فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ سبحان اللہ۔
किस को मिले? जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरात हम यहाँ भी डर रहे हैं, वहाँ भी डरेंगे। औलिया यहाँ भी बेखौफ हैं, वहाँ भी बेखौफ होंगे, और यहाँ भी उनके सदके से हमारी तकदीरें बदल जाती है, हमारे बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं, हमारे मुकद्दर बुलंद हो जाते हैं, हमारी जिंदगी संवर जाती है। आखिरत में भी अगर हमारी शफाअत होगी तो औलिया के सदके ही में होगी, उनके वजह ही से हमारी बख्शिश होगी। हज़रात मोहतरम, तो यहाँ जो है औलिया किराम यहाँ भी मदद फरमा रहे हैं, वहाँ भी इंशाअल्लाह मदद फरमाएंगे।